الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق القائلین فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ تمام اہل ایمان کو آج کے دن کی اس عظیم مناسبت سے، جسے عید مباہلہ کہا جاتا ہے، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کا دن اسلام کی عظمت کا دن ہے۔ آج کا دن اسلام کی فتح کا دن ہے۔ دین مسیحیت کے مقابلے میں اسلام کی کامیابی کا دن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی عظمت کا دن ہے کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک و طاہر آل کے صدقے میں اسلام کو یہ عظیم کامیابی نصیب کی کہ اس وقت کی مسیحیت نے مباہلہ کرنے سے راہ فرار اختیار کی اور جزیہ دینے کی درخواست کی، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ اور وہ جملے بہت ہی اہم ہیں جو مباہلہ کرنے والے مسیحیت کا جو وفد تھا اس کے سربراہ نے کہے کہ میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ پہاڑ سے کہیں کہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ اس نے کہا کہ ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حق پر تھے اور اسلام کی حقانیت کے ثبوت کے لیے اپنے عزیز ترین افراد کو اپنے ساتھ لیا، جس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے جو ہمارے لیے ایک درس ہے کہ جس بات کو ہم حق سمجھتے ہیں، دین مقدس اسلام حق ہے، قرآن حق ہے، اس کی تعلیمات حق ہیں، تو جس کو ہم حق سمجھتے ہیں اس حق کی سربلندی کے لیے، اور جہاں اس حق کو اس بات کرنا پڑے تو اپنی عزیز ترین چیزوں کو اس حق کے راستے میں پیش کرنا چاہیے، اور اسے قربانی دینی پڑے تو ان کو قربان کر دینا چاہیے۔ یہ مباہلہ کا ایک پیغام ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی سچائی اور حقانیت اس سے ثابت ہوتی کہ جب مقابلہ کن لوگوں سے تھا کہ اس مقابلے اور مباہلے کے نتیجے میں جھوٹوں پر لعنت کرنی تھی، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان حقیقی سچوں کا تعارف بھی کروا دیا کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جو سچے ہیں اس کا
صادق ہونے کا ایک معیار یہ بیان کیا گیا ہے کہ صادق اسے کہا جاتا ہے کہ جس کا کردار اس کے قول کے مطابق ہو، جس کا قول اس کے کردار کے مطابق ہو، یعنی جہاں قول اور کردار میں مطابقت نظر آئے حقیقی معنوں میں وہی سچا ہے۔ تو یہ دوسرا پیغام ہے ہمارے لیے اس مباحثے کا کہ جو بات ہم کرتے ہیں ہم اپنے کردار کے ذریعے سے بھی اس بات کو ثابت کریں تاکہ ہم ان سچوں کے ساتھ ہو جائیں، اور انہی سچوں کا ایک پیروکار، اسی حق و صداقت کا ایک پیروکار ہمارے اس سرزمین پر اللہ نے بھیجا تھا۔ وہ بہت ہی مختصر وقت کے لیے اس سرزمین پر آیا، بہت مختصر زندگی اس نے گزاری۔ ہمارے عظیم اور محبوب قائد شہید عارف حسین الحسینی، جس نے جو بات کی اپنے کردار کے ذریعے سے اس کو ثابت بھی کیا، اور حقیقی معنوں میں اس نے اپنے کردار کے ذریعے سے یہ گواہی دی کہ وہ حقیقی معنوں میں ان سچوں کا پیروکار ہے، وہ انہی صداقتوں کا امین ہے کہ انہی صداقتوں کی اور ان سچی تعلیمات کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے جو تعلیمات اسلام کی ہیں، محمد و آل محمد علیہ السلام نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں۔ تو آج اس شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر ہم جمع ہیں۔ ہمارے لاکھوں سلام ہوں ان تمام شہداء پر جنہوں نے اپنی ہستی کو اسلام پر قربان کر دیا، اور بالخصوص شہید عارف حسین الحسینی پر۔ مجلس وحدت المسلمین کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ کئی سالوں سے وہ اسلام آباد کے اندر شہید عارف حسین الحسینی کی برسی کو شایان شان طریقے سے وہ مناتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ خود شہداء کے نام کو زندہ رکھنا، ان کی یاد منانا، ان کا تذکرہ کرنا، یہ خود جو ہے وہ شہداء کی اہمیت سے کمتر نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ اہمیت ہے۔ اس کی وجہ سے خود معاشرے کے اندر مقام شہادت کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ ان تذکروں کے ذریعے سے معاشرے کے اندر شہداء کی عظمت کو اجاگر کیا جاتا ہے، اور اگر ہم کہیں تو فرہنگ شہادت کو، شہادت کی ثقافت کو، جو کہ ایک صحیح اسلامی ثقافت ہے اور جس پر بہت زیادہ اسلام میں زور دیا گیا ہے اور شہیدوں کے مقام کو بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے، یہ شہادت کی فرہنگ اور شہادت کی جو ثقافت ہے، یہ اگر رائج ہو تو یہ اسلام کو بھی بیمہ کرتی ہے، اسلام کی تعلیمات کو بھی، اور ہمیشہ حق کے لیے قربانی دینے کے لیے بھی لوگوں کو آمادہ اور تیار کرتی ہے۔ تو شہید عارف حسین الحسینی کی شہادت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اسلام کو بچانا ہے، حق کو بچانا ہے، اسلام کی اس دور میں صحیح تعلیمات کو بچانا ہے، تو پھر ہمیں قربانی کے لیے تیار رہنا پڑے گا، اور اس کے لیے جان سے بڑھ کر اور کوئی چیز قیمتی نہیں ہے۔ اس قیمتی ترین متاع کو بھی اسلام کی عظمت اور اسلام کے لیے ہم سب کو قربان کرنا پڑے گا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت شہید عارف حسین الحسینی نے جو راستہ ہمیں دکھایا تھا اور جس خط کی انہوں نے نشاندہی کی تھی، آج آپ دیکھیں کہ وہ ہم اس وقت جب ہم اسٹوڈنٹ لائف میں تھے، ہم شہید
کی تقاریر سنتے تھے کہ وہ کس طرح سے استعمار اور بالخصوص امریکہ کے خلاف اور اس کی ریشہ دوانیوں اور اس کی سازشوں کو بے نقاب کرتے تھے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیز کتنی کھل کر سامنے آئی ہے۔ اس وقت ان کی بات کو صرف چند افراد ہی سمجھتے تھے، ممکن ہے بہت سارے ان سے عقیدت کی وجہ سے اس نظریے کو اور ان کی بات کو قبول کرتے تھے، لیکن آج یہ بات اپنی علم و آگاہی کے لحاظ سے پاکستان کی اکثریت اس بات کو سمجھ چکی ہے کہ عالم اسلام ہو یا ہمارا ملک پاکستان ہو، اس کے تمام تر مسائل اور مشکلات کی جو بنیادی وجہ ہے وہ امریکہ ہے، وہ امریکہ کی غلامی ہے۔ ہمارے اقتصادی حالاتوں، سیاسی حالاتوں، ہمارے ملک کے اندر جو بھی مسائل ہیں، جو بھی ہماری بدبختیاں ہیں، جو بھی اس ملک میں ہماری مصیبتیں ہیں، اس کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ اور آج یہ بات پاکستانی عوام کو سمجھ میں آ چکی ہے، اور ہمارا ملک پاکستان اس وقت ترقی کر سکتا ہے، ہر لحاظ سے ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے، ہمارے عوام خوشحال ہو سکتے ہیں جب ہم امریکہ کی غلامی سے نکلیں گے، اور جو امریکہ کے غلام ہیں ان کو ہم اپنے ملک سے باہر نکال کریں گے، اور جو سچے محب وطن، جو آزاد سوچ رکھنے والے ہیں، جو آزاد مرد ہیں، جو خدا کے علاوہ کسی کی غلامی کو قبول نہیں کرتے، جو صرف توحید پر ایمان رکھتے ہیں، جب وہ لوگ اس ملک میں حاکم ہوں گے، ان کی حکمرانی ہوگی، فیصلے وہ کرنے والے ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ بھی بنے گا، اور یہ پاکستان ترقی بھی کرے گا، اور اس خطے کی نہیں بلکہ دنیا کی ایک بہترین طاقت بنے گا۔ لیکن اس کا جو نسخہ ہے وہ یہی ہے کہ یہاں سے امریکہ کو باہر نکالا جائے، اور جو امریکہ کے پٹھو ہیں ان کو حکومت سے، اور جو ہمارے مقتدر ادارے ہیں ان سے وہ باہر نکلیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ دن دور نہیں ہے، عوام میں شعور آ چکا ہے، بیداری آ رہی ہے، اس بیداری میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ آخری بات کروں، یہ مہدی برحق کانفرنس اس کا نام ہے، بجا طور پر اس کا نام رکھا ہے، چونکہ یہ سب شعور اور بیداری یہ ہمیں اس عالمی انقلاب کی طرف بڑھا رہی ہے کہ جس کا نتیجہ اس پوری دنیا پر عدل و انصاف کی حکومت ہوگی، ظلم و جور کا خاتمہ ہوگا۔ یہ بیداری یہ ہے کہ جب انسان ان دنیا کے نظاموں سے مایوس ہو جائیں گے اور اس الہی نظام کی تمنا کریں گے، اس وقت وہ خدا کا نمائندہ جو ہے وہ ظہور فرمائے گا، اور اس کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ قریب ہے وہ ظہور۔ کسی نے کیا خوبصورت بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ جس طرح سے جب حضرت یوسف علی نبینا و آلہ علیہ السلام جب انہوں نے اپنا کرتا کنان میں بھیجا حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے، تو جب وہ کرتا ان کے بھائی لے کر وہاں مصر سے چلے، تو یہاں پر کنان کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، یہ کوئی قصے کہانی والی بات تو ہے نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھے متہم نہ کرو تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو آج بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جن کے مسام کھلے ہیں، جن کی آنکھیں دیکھتی ہیں، جن کے کان سنتے ہیں، اور جن کا دل بیدار ہے، وہ شاید اس آواز کو اور اس خوشبو کو سونگھ رہے ہیں جو یوسف زہرا کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور یہ ظہور امام مہدی علیہ السلام قریب ہے، اور انشاءاللہ تعالی خدا ہمیں وہ دن دکھائے جب یہ ظالم لوگ ختم ہو جائے، یہ فساد مٹ جائے، یہ ظلم و ستم مٹ جائے، اور شریر لوگوں کی حکومتوں کا خاتمہ ہو،
اور اللہ کے صالحین بندوں کی حکومت اس دنیا پر قائم ہو۔ اللہ کے صالحین بندے ہی اس زمین کے وارث ہیں، اور وہ حقیقی وارث امام زمان علیہ السلام ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج والنصر والعافیہ واجعلنا من آوانہ وانصارہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔